بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، پہلی کلاس کے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن حکیم فرقان حمید کے عام تمام مسلمانوں اور مومنین پر ایمان لانے کے جن میں سب سے پہلے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور پھر دوسروں تک پہنچایا جائے۔ پہلا حق جو ہے قرآن کا، وہ اس کو پڑھا جائے۔ اس کو کیسے پڑھا جائے وہ ہم اس میں سیکھیں گے کہ اس کو تجوید کے ساتھ اپنی آوازوں میں مزین کر کے پڑھا جائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید اپنے پڑھنے کے انداز کو بھی بیان کرتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹے۔ انتہائی آرام سے اور انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا قرآن اپنے بارے میں حکم دیتا ہے۔ تجوید کا تعارف، قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کے علم کا نام تجوید۔ ہمارے پاس اس کے 2 سب پارٹس بن جاتے ہیں، تلفظ اور قواعد۔ تلفظ میں تمام حروف کی آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، جیسے کہ الف، با، تا، تا، جیم اور دیگر حروف۔ اس میں آپ کو کچھ کلرز نظر آ رہے ہیں۔ ان کلرز کا مقصد، کچھ سیٹی والے حروف ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو نرم ادا ہوتے ہیں جیسے دال، اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں جو جن کا مخرج حلق کا عین وسط ہے، کچھ سینے والے حروف ہیں۔ یہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے کورس میں پڑھیں گے۔ اور اس کے قواعد کیا ہیں؟ حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حروف کی آواز کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے، حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ انہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو قواعد کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید تمام علوم کی کنجی ہے۔ اسی طرح اس کو پڑھنے سے اور اس کو اس کا علم تجوید سیکھنے سے ہماری گفتگو میں بھی بہت شائستگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے قواعد جو ہیں اس میں ہمارے پاس زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ ہے۔ اسی طرح حروف مدہ، حروف لین، مد، جزم، شد اور ادغام کا قاعدہ، غنہ، اظہار، اخفا اور اقلاب کا قاعدہ۔ اس کے علاوہ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے، کن علامات پر ہرگز نہیں ٹھہرنا، اور کچھ متفرق قاعدے۔ تجوید کا شرعی حکم کیا ہے؟ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ مطلب کہ کوئی بھی شخص، خاندان کا کوئی بھی شخص یہ علم حاصل کرے اور اس کو دوسروں کو سکھائے تاکہ سب اس پہ عمل کر سکیں۔ تجوید کا موضوع قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی۔ تجوید کا مقصد، علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ یا ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اس کا ہمیں دوہرا اجر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہو، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو تو اس کا اجر 2 گنا ہوگا۔ قرآن پڑھتے ہوئے اٹکنے سے مراد یہ کہ جو قرآن سیکھنے کے عمل میں اس کو مشکل پیش آئے، اس کو قرآن کے مخارج سے جو جتنے حروف ہیں وہ ان کے ایگزیکٹ مخارج سے ادا کرنے میں اس کو تکلیف ہو تو اس کو دگنا اجر ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو کا مطلب یہ کہ اس کو بہترین طریقے سے تلاوت۔ قرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 5 وقت، تو کیا ہم عرب کے لب و لہجے پہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے لہجے، کیا ہماری نمازیں جس طرح عرب جتنا ٹائم دیتے ہیں اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کے الفاظ کو ٹھیک طریقے سے نکالنے میں، ان کے عین مخرج سے نکالنے میں، کیا ہم اتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لحن کی تعریف، اقسام اور اس کے بارے میں جو احکام ہے وہ ہم اس کو سرسری جائزہ لیں گے۔ لحن کا معنی ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا۔ لحن کی اقسام 2 ہیں، جلی اور خفی۔ لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطیاں جس کی وجہ سے مطلب چینج ہو جائے، اور لحن خفی کا مطلب پوشیدہ اور معمولی غلطیاں جس کی وجہ سے معنی تو چینج نہیں ہوتا لیکن قرآن پڑھنے کے حسن میں فرق آ جاتا ہے۔ لحن جلی میں جو معنی کی تبدیلیاں ہیں وہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال ہے الحمد۔ الحمد ہم شروع میں سورہ فاتحہ کا شروع اسی لفظ سے ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اگر اس کو ہم الحمد پڑھیں، الحمد، تو اس کا مطلب ہوگا آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت طاری ہونا۔ اب دیکھ لیجئے کہ الحمد جو کہ حلق کے وسط سے ادا ہو رہا ہے ہا، اور الحمد جو سینے سے ادا ہو رہا ہے، صرف ادائیگی میں کتنا فرق آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب بھی بالکل چینج ہو جائے۔ اس کی دوسری مثال ہے اسمن، اور اگر ہم اسمن کی جگہ اسمن پڑھیں تو اسمن کا مطلب ہے نام، اور اسمن کا مطلب ہے گناہ۔ اسی طرح اس کی تیسری مثال ہے ذل اور ذلہ۔ ذلہ کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، اور ذلہ کا مطلب ہے وہ پھسلا۔ ذلہ نرم حروف، ذال نرم حرف ہے، اور زا جو ہے وہ سیٹی والا حرف ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال، چوتھی مثال ہے تین اور طین۔ تین تا سے انجیر، اس کا مطلب ہے انجیر، اور طین مٹی۔ بالکل اپوزٹ میننگ ہے، بالکل الگ ہی میننگ ہے، ایک پھل ہے اور ایک مٹی۔ اس کی پانچویں مثال یہ ہے کہ ایک قل، یہ جو ہم معوذتین میں پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، تو یہ قل ہے جو پر حروف میں، قاف پر حروف، اور جو دوسرا کاف ہے وہ کل۔ کل کا مطلب ہے کھائیے، کلو وشربو۔ تو اس پہ اگر ہم کل پڑھ لیں کل کی جگہ پہ، تو کہہ دیجئے کی بجائے وہ اس کا مطلب ہو جائے گا کھائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔
اسی طرح اس کی چھٹی مثال ہے علیم اور علیم. علیم کا مطلب ہے جاننے والا، علیم کا مطلب ہے دردناک. تو صرف یہ پروننسیشن سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے. لہن جلی کی صورتیں اور معنی میں سر تبدیلی. میں ایک بات کروں، سر میں ایک بات جی کر جی سکتی ہوں؟ السلام علیکم. جی آپ کریں. ہاں وعلیکم جی، السلام. آپ نے بتایا نا تیمن کا مطلب ہے مٹی، تو جی یہ بھی تو قرآن شریف کا لفظ آتا ہے نا، تیمن مٹی. بالکل قرآن شریف کا لفظ آتا ہے، لیکن ہاں جی، جہاں پہ تین انجیر کا میننگ لینا ہوگا، وہاں پہ اگر ہم ہاں جی. تین پڑھ لیں گے تو کیا چینج نہیں ہو جائے گا؟ وہ تیمن مطلب چینج ہو جائے گا. تیمن جہاں پہ اور ہاں جی، ہم نے جہاں پہ مٹی کا ذکر کرنا ہے وہاں پہ ہم تین پڑھ لیں تو انجیر آ ہاں جائے جی، گا، تو وہاں پر ہم مطلب تو پڑھیں گے، چینج ہو گیا. وہاں ہاں جی، تو جی ایک اور تین اور پڑھیں گے تو تیمن. جی جی شکریہ، بس یہ میں نے پتا کرنا. اللہ تھینک یو. اس کی اب آپ لہن جلی کی اور مثالیں دیکھ لیجئے. قتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب یہاں پہ حرکت کی غلطیاں دیکھیے گا. لہن جلی میں اگر ہم حرکت چینج کر دیں، جو اعراب ہے وہ چینج کر دیں، تو کیسے ہو؟ قتل داؤد جالوت، جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. بالکل اپوزٹ مینر ہو گیا اس کا. لہن جلی کا حکم ایسا ہے کہ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہ گار. اور یہ ایسی غلطی ہے کہ یہ کفر تک چلی جاتی ہے. اس کا جو آپ نے ابھی پڑھا کہ ایسی غلطی جو جہاں پہ الحمد اور الحمد کا جو مطلب چینج ہو رہا تھا. اسی طرح ایک اور میں آپ کو اس میں مینشن نہیں ہے، میں آپ کو ایک اور اس کا مثال دیتا ہوں. قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کہتے ہیں کتے. تو اب جہاں پہ قلوبہم، تو وہاں پہ قلوبہم پڑھ لیں تو دیکھیں کہ اس کا مطلب کتنا غلط ہوگی. تو یہ جو غلطیاں ہیں یہ کفر تک لے جاتی. لحن خفی پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا. جا کی جگہ ہم جا پڑھ لیں تو مطلب چینج نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی تلاوت کے حسن میں فرق آ جائے گا. سورہ الفاتحہ میں ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں 19 عام غلطیاں ہیں. وہ دیکھیے کہ اکثر ہمیں جن کو تجوید کے قواعد کا پتہ نہ ہو وہ کیسے غلطی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں جو سینے سے ادا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بالکل الگ ہو جائے گا. اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، عین حلق وس سے ادا ہوتا ہے، اس کی جگہ ہم اگر الحمد للہ رب العالمین، حمزہ، حمزہ سینے سے ادا ہوتا ہے تو اس کے مطلب میں بھی واضح فرق آ جائے گا. اسی طرح الرحمن الرحیم، اس کو الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پہ ہم ایاک نعبد پڑھا ہے، آپ کو پتہ چل گیا نون کے بعد عین ہے. اب ہم اس کو ایاک نعبد پڑھ لیں تو نا اس کے بعد الف کا ساؤنڈ. تو اور اسی طرح نستعین، تو نستعین اور نستعین میں فرق ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اسی طرح ابھی میں نے اگر یہ آپ کے سامنے ڈسپلے نہ ہو تو اہدنا الصراط المستقیم ایسے پڑھنے سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ صاد اور سین میں ڈفرنس، اسی طرح قاف اور کاف میں ڈفرنس، تو اس سے مطلب چینج ہو جاتا ہے آیت کا. صراط الذین انعمت علیہم، اس کی بھی آگے آپ دیکھ لیجئے کہ صراط کی جگہ پہ صراط پڑھ لیں، الذین الذین پڑھ لیں تو زال زا سے بدل جائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اس کو ایسے نہیں پڑھنا جیسے دوسری مثال میں مینشن ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا اس کو، کیونکہ اس کے مطلب میں واضح تبدیلی آ جائے۔ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ قرآن کریم شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، یہ ہم QC1 کے پہلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تعوذ پڑھنا، شیطان مردود سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، وہ بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے۔ تلاوت شروع کرنے کا احسن طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے تعوذ سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پراپر طریقے سے تسمیہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ نے پڑھنی ہو، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ تو تعوذ، تسمیہ اور سورت شروع تینوں کو الگ الگ پڑھیں۔ تعوذ پڑھ کے 1-2 سیکنڈ کا وقفہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ آپ 1-2 سیکنڈ کا وقفہ دے دیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ 2 سیکنڈ کا وقفہ دے دیں، اور اس کے بعد آپ سورت شروع کر دیں۔ آج کی کلاس یہاں تک، یہ انٹروڈکشن تھا تجوید کا۔ تجوید کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فواد قرآن بھائی کو آپ ایسا صحیح کیجیے، طریقے سے۔ جی السلام علیکم فواد بھائی، آپ تھوڑا سی اپنے یہ جو کانسیپٹ کو دوبارہ سے کرتے ہیں ریوائز، کیونکہ کچھ لوگ دوسری میٹنگ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لیے تو اب یہ کلاس بالکل ختم ہو گئی ہے، تو کچھ کوئکلی آپ اگر آپ کر سکتے ہیں تو گو تھرو کروا دیں سلائڈس۔ جی جی میں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 میں یہ آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹے۔ تجوید جو ہے اس میں قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کا ساتھ تلاوت کرنے کا نام، علم کا نام تجوید ہے۔ اس میں ہمارے پاس تلفظ اور قواعد، دو اس کی سب برانچز ہیں۔ تمام حروف کی آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا، جس طرح الف، با، تا، تا، جیم، ہا، قو، دال، دال اور دیگر حروف ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے کورس میں پڑھیں گے۔ اور قواعد، حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حروف کی آوازوں کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے، حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے، انہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو قواعد کہتے ہیں، جیسے زیر زبر پیش کا قاعدہ، حروف مدہ، حروف لین، مد، جزم، شد، ادغام، غنہ، اظہار، اخفا اور اخلاق کا قاعدہ، وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے، کن پہ نہیں، اور دیگر قاعدے۔ تجوید کا شرعی حکم، تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ تجوید کا موضوع بیسیکلی قرآن مجید کے الفاظ۔ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی، اور تجوید کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اس کا اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو، پھر بھی وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کا اجر 2 گنا ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، زینوا القرآن باصواتکم، اسی طرح قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ لہن، ادھر ہم نے لہن کا ذکر کیا کہ دو طرح کی غلطی، لہن کا مطلب ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی۔ لہن کی اب دو اقسام ہے، جلی اور خفی۔ لہن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، لہن خفی جو ہے وہ پوشیدہ اور معمولی غلطی کو کہتے ہیں، جس سے قرآن کی آیات کا مطلب چینج نہیں ہوتا لیکن اس کے پڑھنے کے حسن میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے الحمد اور الحمد، یہ لاسٹ سلائڈ اگر آپ نے سنی ہے تو اس میں نے کمپلیٹ اس کا ذکر کیا ہے۔ اسم اور اسم، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم جو ہے وہ گناہ۔ ذل اور ذل، تین اور طین، تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر، طین کا مطلب ہے مٹی۔ قل کہہ دیجئے، یا معوذتین میں ہم پڑھتے ہیں، اور کل کھائیے۔ علیم اور علیم، جاننے والا اور دردناک، دیکھیں علیم اور علیم دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے۔ اسی طرح یہ آپ حرکات کی تبدیلی سے بالکل مطلب الٹا ہو جاتا ہے۔ قتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ قتل داؤد جالوت، جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا، مطلب بالکل الٹا ہو گیا اس کا مطلب۔ لہن جلی کا حکم جو ہے یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ لہن خفی پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کو کہتے ہیں جس میں مطلب میں اس کی تبدیلی نہیں آتی لیکن قرآن کی آیات کا حسن افیکٹ ہو جاتا ہے، جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا۔ اور یہ سورہ فاتحہ کی غلطی میرے خیال میں یہ سب نے اٹینڈ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس کو سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم کاشف سہیل ملک صاحب موجود ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں مجھے خوشی کا احساس اس قدر ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں۔ ماشاءاللہ برادر فواد کافی باتیں کر چکے ہیں، بہرحال آپ نے دعوت دی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، وما بعد۔ تو برادر فواد جو ہیں ابھی فرما رہے تھے شروع میں کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ماشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کو کہہ چکے اس حوالے سے کہ تجوید کا سیکھنا، قرآن کو کسی بھی حوالے سے سیکھنا جو ہے، آپ خود غور فرمائیے کہ یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں، کسی عام شخص کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کوئی سائنس، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کی کتاب نہیں، کوئی انگلش کی لغت نہیں، بلکہ یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی خود سے بنائی ہوئی، لکھی ہوئی، لکھوائی ہوئی کتاب ہے۔ تو آپ کسی انسان کا کلام نہیں پڑھے، آپ خالق کے کائنات کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا عزت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اور قرآن کو سیکھنے سے حوالے سے ہماری توجہ اس طرف لگ گئی کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں۔ تو میں اس موقع پر آپ سب کو سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اس طرف منتخب کیا ہے، تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اٹیچ ہیں۔ تو اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا اس ساری ٹیم کو۔ اگر سچ پوچھا جائے تو تجوید کی کلاس کے انعقاد کے لیے میں ذاتی طور پہ تو سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں ہماری بہن یہاں بیٹھی ہیں سسٹر سمیرا کو،
یہ ان کی کاوشیں، ان کی محنت تھی کہ تجوید کے بیچز جو ہے نا ہم اس کا آغاز کر سکے. تو ماشاءاللہ 4 بیچز انہوں نے پہلے خود سے اور اس میں بہت بڑا رول ان کا تھا. ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ممبران تھے، سسٹر حفصہ، سسٹر نورین وغیرہ، یہ سب احباب. اور اس دفعہ جو ہے یہ شوق بردر فواد کو دلوانے کے لیے بھی اور ان کا ہمارے ساتھ شامل ہونے پر بھی میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی سسٹر سمیرہ کو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ، اس پر میرے پاس الفاظ کم ہیں کہ میں کیسے اس چیز کا اظہار کروں کہ جس وجہ سے یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. تو ہم بردر فواد کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. انہوں نے وقت نکالا اور میں بھی دیکھ رہا تھا کتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے. میری کوشش ہوگی کہ میں بھی، سسٹر سمیرہ ہمیشہ مجھے کہتی رہی ہیں لیکن وقت کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ میں بھی اس کلاسز کا مسلسل حصہ رہوں. تو پوری ٹیم کو، بردر فواد، آپ سب کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باقی احباب کو، ہمارے جو ایکٹیویٹیز احباب آپ کے ساتھ ہیں، بردر عبدالحی ہیں، علی معاویہ ہیں، بردر فواد کا بات ہو چکی، سسٹر مہر النساء ہیں، سسٹر نورین ہیں، سسٹر حفصہ، یہ جو بھی اور احباب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو بہت مبارکباد کہ اس سے بہتر ہم کیا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے دین کی باتیں کریں، اللہ کے قرآن کی باتیں کریں. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آج آپ نے جوائن کر لیا تو آپ اپنے پاس ایک ریمائنڈر سیٹ کیجیے فون پر. انشاءاللہ کلاس کے وقت پر آپ 2 منٹ پہلے سے موجود ہوں اور اس کا حصہ بنے. باقاعدہ شروع سے ایک ایک لفظ کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اس پر غور کیجیے. اور ہماری یہ ٹیم بہت محنت کرتی ہے اور مجھے یقین ہے وہی فارمیٹ ہوگا اگر بردر فواد یا سسٹر سمیرہ میری بات کو انڈورس کر سکیں کہ جس میں آپ لوگ اپنی ریکارڈنگ بھی جو ہے پریکٹس کی گروپس میں بھجوا سکیں گے. اور پھر انشاءاللہ میرا خیال ابھی کچھ دیر میں سسٹر سمیرہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گی بھی. تو آپ یعنی دیکھیں اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے کہ آپ اپنی ریکارڈنگ بھجوا سکیں گے، یہ اس کو آپ کے تلفظ کو دیکھیں گے، آپ کی تجوید کو چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، گائیڈ بھی کریں گے. تو اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھائیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے کورسز ہماری طرف سے بغیر کسی فیس یا اس کے جاری کیے جاتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان احباب کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ظاہر ہے کہ احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ احسان کیا جائے. ان کو اپنی بہترین دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، ان کے زندگی کے معاملات میں برکتیں پیدا فرمائے. یہ وقت جو یہ خاص طور پر صرف اللہ رب العزت کی خاطر اس کلام کو سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں اتنی برکتیں ڈالے کہ ان کی زندگی کے باقی معاملات جو ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہوں کہ اور زیادہ شوق سے یہ سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت مبارکباد. خصوصی مبارکباد پوری ٹیم کو، ہماری بہن سسٹر سمیرہ کو اور ہمارے بھائی بردر فواد کو. اور اب بردر فواد جاتے جاتے آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جو سلسلہ ہے اب آپ بھی اس پہ جڑ گئے ہیں تو بس اب سمجھ لیں کہ دیر از نو اسکیپ. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بات زیادہ اوور ٹو سسٹر سمیرہ. انشاءاللہ سر بالکل جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا سلسلہ. جی سسٹر سمیرہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے کسی بردر نے اتنی ہمت کی ہے الحمدللہ، اور ہم کامیاب ہو گئے اپنے اس مشن میں کہ کسی بردر کو آگے کر سکے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے سیکھنے سکھانے میں برکت دے، اور جہاں کہیں آپ لوگوں کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم بیک اپ پہ ہوں گے، اویلیبل ہوں گے. کیونکہ بردر فواد تھوڑے بزی ہوتے ہیں، ان کی کلاسز اگر کبھی لینی پڑی تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ اویلیبل ہوں گے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اس کے ساتھ کلاس اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.